ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी थी, और वो इसलिए कि 2 दिन से मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौटंकी जारी है। और कल भी एक फ़ैसला आया जो कि फुल कोर्ट की अपील को मुस्तरद किया गया, और उस फ़ैसले ने आज के आने वाले फ़ैसले को पहले ही मुतनाज़ा बना दिया था। तमाम मुल्क की सियासी जमातों ने, सिविल सोसाइटी ने, तमाम वकला बरादरी ने, बार एसोसिएशंस ने, चाहे वो साबका सदूर हों या जो बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट है, तमाम वकला, लीगल एक्सपर्ट्स, सब ने कल के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया। और वो इसलिए क्योंकि फुल कोर्ट पार्लिमान या आइनी जो एक मसला था उसकी तशरीह के लिए अगर बना दिया जाता तो आज का जो फ़ैसला आया है, जो कि कल वाज़िया हो गया था कि ये फ़ैसला आना है, और इस फ़ैसले ने जो आज आया है, पंजाब का वज़ीर आला अगर हमज़ा शहबाज नहीं होगा तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि पंजाब का मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, नवाज़ शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का अभाम मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं है, एक क्लैरिटी है। और ये नहीं हो सकता कि एक फ़ैसला पंजाब के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दे जिसका मैंडेट पंजाब का नहीं है। और एक फ़ैसला, ये ऐसा फ़ैसला आया है जो मुल्क के अंदर जुडिशल कू से मुताबिकत रखता है, और ये फ़ैसला मुल्क को, अवाम को और ज़्यादा इंतशार, फसाद, अनारकी और तकसीम की तरफ लेकर जाएगा। वो फ़ैसला जिसको आधी से ज़्यादा अवाम नहीं मानती, जो सियासी जमातें जिन्होंने पिटिशन फुल कोर्ट की लेकर कोर्ट के सामने गए थे, क्योंकि वो बेंच जो हमेशा एक बायस्ड बेंच तस्लीम किया जाता है एक राय के मुताबिक, उसका बनना ही इस फैसले को और इंसाफ को होते हुए नहीं नज़र आने की नवीद था। इसलिए तमाम सियासी जमातों ने ये फ़ैसला किया कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। ये आइन की तशरीह का मामला है, ये आइन और पार्लिमान की सुप्रीमेसी का मामला है, ये आइन और पार्लिमान की बालादस्ती का मामला है। ये नहीं हो सकता कि वो बेंच जो ऑलरेडी मुतनाज़ा हो गया है, ये फुल कोर्ट की पिटिशन ने ऑलरेडी इस बेंच को के ऊपर अदम एतमाद कर दिया था, और ये अदम एतमाद फुल कोर्ट जब कल मुस्तरद हुआ तो वो अदम एतमाद आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बाइकआउट करके कार्रवाई को भी कर दिया था कि आज जो भी फ़ैसला आएगा वो ना पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल होगा, ना फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब के ऊपर चोरी करके जो RTS बैठाकर 2018 में मुसल्लत किया था उसको दोबारा पंजाब के ऊपर मुसल्लत करें। ये मसला आइनी है, पार्लिमानी है और 2 खतूत का है। एक ख़त इमरान खान का, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज को पड़े जाने वाले वोट 197 में से 25 वोटों को निकाल दिया जाता है। उन मेंबरान को वोट डालने की, और उन मेंबरान ने जब वोट डाला उनको डीसीट कर दिया जाता है, उसके ऊपर बाय इलेक्शन होते हैं, उन वोटों को ना गिनने का फ़ैसला किया जाता है, और वो इमरान खान का ख़त पार्टी हेड की हैसियत से लिखा जाता है। और जब दोबारा इलेक्शन होता है तो चौधरी शुजात साहब अपनी पार्टी को एज पार्टी हेड एक हदायत जारी करते हैं, जिसके अंदर 10 वोटों का शुमार सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक जो है नहीं किया जाता, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, क्योंकि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वो ख़त पार्टी हेड इमरान खान का था, और ये ख़त चौधरी शुजात पार्टी हेड क्यू लीग का था, जिन्होंने कहा कि मेरे भाई को, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, इमरान खान ने डाकू कहा है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। मेरा कैंडिडेट जो है, मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। ये डायरेक्शन जाती है और डायरेक्शन में लिखा जाता है कि हमज़ा शहबाज को वोट देना है। चौधरी शुजात का पार्टी हेड
हैसियत से जो ख़त लिखा गया वो हराम, और इमरान खान का पार्टी हेड से हैसियत से लिखा हुआ जाने वाला जो ख़त है उसमें 25 वोटों को निकाला जाता है और चौधरी शुजात के ख़त के बावजूद परवेज़ इलाही को में 10 वोटों को डाला जाता है। मसला सिर्फ इतना है, ये पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर चौधरी शुजात की हदायत पर 10 वोट नहीं गिने गए तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, और अगर इमरान खान लाडले के उसी हैसियत में लिखे जाने वोट 25 वोटों को निकाल दिया जाए, उसकी गिनती ना हो, लोग डीसीट हो जाएं, बाय इलेक्शन हो जाए, और उसी तर्ज के ऊपर अगर चौधरी शुजात खत लिखे तो वो एक्सेप्टेबल ना हो, इसके लिए फुल कोर्ट मांगी थी। और ये जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए तमाम सियासी कायदीन जो कि पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हैं, और आपने देखा कि हर तबके से, हर अतराफ से ये आवाज़ आई कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। क्यों नहीं बनाया गया फुल कोर्ट? फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फ़र्क डाला जा रहा है, अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। क्यों? ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है, और ये मैं बता दूं कि एक फ़ैसला नवाज शरीफ का आया था, जब आपने 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को, और आपने कहा कि कल आप कह रहे थे अदालत से आवाज़ आ रही थी कि हमने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को 5 मेंबर बेंच ने निकाल दिया था, और उस दिन के बाद आज तक मुल्क में माशी तबाही, बेरोज़गारी, अफलास, भूख, अफरा तफरी, फसाद, नफरत के बीज बोए गए। और आज जो फैसला आया है ये उसी का तसलसल और उसके असरात भी वैसे होंगे। ये मजीद मुल्क में तकसीम पैदा करेगा, ये मुल्क के अंदर मजीद इंतशार पैदा करेगा, और ज़्यादा इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी। हमारा ये मुतालबा था और हमारा ये मुतालबा है कि इस फैसले की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। आइन के साथ आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक अदलिया बहाली की जदोजहद थी, आज से उसका दूसरा बाब शुरू हुआ है। अब आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती और अदलिया को इन चीज़ों से, जकड़ी हुई चीज़ों से निकालने की जदोजहद का आगाज़ हुआ है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम को आइन की बालादस्ती भी वापस लेकर देंगे, पार्लियामान की बालादस्ती भी वापस देंगे, और पाकिस्तान के अवाम का असल मैंडेट जो 2018 में चोरी हुआ, जो उस वक़्त के अदालती फैसले ने चोरी किया जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हटाया गया, और इंशाअल्लाह आज के फैसले को भी दोबारा पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती में तब्दील करेंगे। जी मलिक अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पढ़ा। देखिए, ये बेसिकली 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं, क्योंकि कल प्रोसीडिंग्स में वहाँ पे था कोर्ट में, एज अ स्टूडेंट लॉ बड़ी 2 मोटी बुनियादी बातों के गिर्द बहस घूमती रही। और पहले तो ये घूमती रही कि डायरेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की होगी या पार्टी हेड की होगी। ये एक बहस थी जो कल से सारा दिन पाकिस्तान की मीडिया पर भी है, कोर्ट के सवाल जवाब जो वकला के साथ थे वो भी हैं। जो लॉयर्स थे इसमें रिस्पोंडेंट्स के, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये आप फुल कोर्ट तश्कील दें, लेकिन जो बेंच थी, बेंच ने उनको इस चीज़ में ड्रैग इन किया। दैट्स व्हाट आई कुड से, मैं इससे बेहतर लफ्ज़ और ढूंढ नहीं सकता, और कहा कि देखेंगे कि अगर केस के मेरिट्स ने ये वारंट किया कि हम फुल कोर्ट की बात तरफ जाएं तो फिर हम ज़रूर जाएंगे। अब मैं भी सामने था, मैं देख रहा था कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स थी, तो जब वकला के साथ सवाल जवाब हो रहे थे तो बड़ा क्लियरली मैंने जो वहाँ पर काउंसिल मौजूद थे उनसे कहा कि रादर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस चीज़ का तकाजा करती हैं कि इधर आप इस प्रोसीडिंग को क्विट कर दें, क्योंकि जो बज़ाहिर सवाल सामने आना चाहिए वो तो बड़ा मुख्तसर और बड़ा वाज़ेह सवाल है। और वो सवाल ये है कि जो 25 वोट मिनहा किए गए उस गिनती में से जो कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को मिले थे,
اور یہ ووٹ جو 10 ووٹ ہیں یہ بھی اسی طرز عمل پر منہا کیے گئے ہیں. تو ان دو کے اندر فرق کیوں؟ اب اس کی بنیادی وجہ ڈھونڈی گئی کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن اور پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کو. تو اس میں آئین تو بڑا واضح ہے, وہ تو اس میں کوئی مشکل بات تھی نہیں, بڑا کلیئر ہے. اس کے 2 پرووائزو ہیں. اس میں پہلے پرووائزو میں پارلیمنٹری پارٹی کی بات کی جا رہی تھی اور دوسرے میں پارٹی ہیڈ کی بات کی جا رہی تھی. اور ہمارے ذہن میں تو آج تک وہ بحث بھی عکس ہے جو 17ویں ترمیم سے پہلے جب لیگل یہ اس کے جو لا ریفارمز تھیں ہماری الیکٹورل لا ریفارمز تھیں, تو اس سے پہلے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ کی اور پارٹی ہیڈ کی بحث ہو چکی اس میں. اور وہ بحث یہ تھی کہ کیا پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی آمریت ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی, پارلیمنٹ کے متعلق معاملات کو پارلیمانی پارٹی دیکھے. تو وہ بھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, لیکن یہ تو بالکل ماضی قریب کی بات ہے, چند ہفتے پہلے کی بات ہے جب یہ طے ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ پرنسپل سیٹ کیا کہ جو 63A کا ریفرنس تھا اس کے اندر کہ ٹھیک ہے ووٹ ڈالنے میں ممانعت نہیں ہوگی, آپ ڈال لیں ووٹ, لیکن وہ ووٹ گنا نہیں جائے گا. اچھا, اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس پہ تمام جورسٹ تھوڑے پریشان بھی تھے اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے غالباً اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. تو ہم نے بڑی کوشش کی دیکھیں کہ وہ کون سے ووٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈال دیے جائیں اور وہ کاؤنٹ نہ ہوں. تو سوائے اس کے کہ وہ جو ریجیکٹڈ یعنی مسترد شدہ ووٹس ہیں, تو حمزہ صاحب کے کیس میں تو وہ ووٹس ریجیکٹڈ کبھی بھی نہیں تھے. یہ پرنسپل بعد میں ایک جس کو آج کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے, تو وہ اگر ایک پارلیمان کا ہی ایک جز ہے, بھلے سے صوبائی اسمبلی کا ہے, اور اگر صوبائی اسمبلی کے اندر ووٹ ڈل جائے اور اس کی گنتی پریزائڈنگ آفیسر جو کہ وہاں پہ ایک فائنل اتھارٹی ہیں کہ وہ ووٹ کو کاؤنٹ کریں گے اور وہ ووٹس کو ویلڈ ووٹس تصور کریں اور ان کو بعد میں سپریم کورٹ کے کسی حکم کے تحت ختم کیا جائے, تو یہ آرٹیکل 69 کی وہ فائر وال ہے جس کو بریچ کیا گیا. یعنی یہ جو سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن 3 پلرز پہ کھڑا ہے, ایک لیجسلیچر ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک جوڈیشری ہے. تو بڑی سٹرینج بات ہے کہ جوڈیشری کے لیے تو وہ اس کو ایک بنیادی ڈھانچے کا نام دے کر اپنے ہی فیصلوں کے ساتھ طے کر لیں اور طے کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ جی کیونکہ بنیادی ڈھانچہ ہے, چاہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو, چاہے وہ فارمیشن آف بینچز کا سوال ہو, کوئی بھی بات ہو, یہ بنیادی ڈھانچہ ہے, یہ جوڈیشری کے معاملات ہیں, ان کے اندر کوئی اور ادارہ نیدر ایگزیکٹو اور نور پارلیمنٹ دونوں مداخلت نہیں کر سکتی. اچھا, وز ٹو دس جب یہ بات پارلیمنٹ کے پاس آ جائے تو تب آپ اس طرح کے معاملات جو کہ بڑے نیکڈ ریٹن آن دا وال, بڑے بڑے بنیادی آپ کے فیصلوں کے نتیجے میں پیدا کردہ, اور اس میں پھر آپ پارلیمنٹ کے معاملات میں اتنی صریحاً مداخلت کریں. یس آئی ایڈمٹ, میں مانتا ہوں کہ اگر کاؤنٹ دیکھیں تو 186 ووٹ وہی تھے, لیکن اسی طرح سے وہ ووٹ 197 بھی تھے. اگر آپ نے یہ 10 ووٹ منہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی پھر غلط تھا, آپ نے جو 25 ووٹ منہا کروائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ڈسپیرٹی ہے, یعنی دیکھنے کے لیے 2 ڈفرینٹ لینزز ہیں. اور میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کیونکہ میں کریشن آف ووٹ ہوں, میں کسی بینچ پہ بیٹھی ہوئی کوئی اینٹی نہیں ہوں. میری ایک شناخت میرے ووٹ کے ساتھ ہے. ہاں, اگر وہ میرے ووٹ کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں دس واز ریسیوڈ ان دیئر اون ٹوکن. اگر یہ فیصلہ 25 ووٹوں کا نہ ہوا ہوتا تو چودھری شجاعت صاحب کے خط کے ساتھ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. تو میں صرف اس کو بڑی پلین سپیکنگ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک غیر مناسب صورتحال پیدا ہوئی ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل اسمبلی پنجاب کی اس کی اٹانومی اس کو متاثر کیا گیا ہے, ووٹس کی سینکٹیٹی پہلے 25 ووٹوں کے کیس نے, جس کے بعد یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا, اور پھر جب آپ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا. اور تیسرا بڑی سٹرینج بات ہے, یہ میرے سامنے ایک ججمنٹ ہے, آج کی ججمنٹ ہے, اور میں اس ججمنٹ کی ابھی پوری تفصیل میں نہیں گیا, اس پر ہم کل بیٹھیں گے اور پوری بات کریں گے. اس کے پیرا 4 میں ان اے ویری اسٹرینج مینر اس کے لاسٹ پارٹ پہ مجھے یہ نظر آیا کہ request that learned counsel for respondent number 1 and 2 also laid out their case on the merits of the dispute which essentially concerns a question of law touching the formation of
provincial government alleged in violation of the provisions of the constitution. हमने तो कल सारा दिन यही दरख्वास्त की और बारहा की कि हमें फुल बेंच चाहिए, हम मेरिट्स पे बात नहीं कर रहे। बेंच की तरफ से ये इसरार था कि फुल कोर्ट क्यों चाहिए, ये दलील दें, और दलील ये थी और आज भी है और बड़ी वाज़ेह है कि जब 5 मेंबर बेंच में 3 ऑनरेबल जजेस जिनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जिसमें उन्होंने वोट्स को काउंट ना करने पर अपनी जजमेंट ऑलरेडी दी हुई है, तो हमारा ये ख्याल था कि जब इनका पहले से ये व्यू है तो इसमें और लोग आने चाहिए और वो और जजेस बैठे आके और फिर ये फुल कोर्ट हो और फिर फैसला हो कि क्या पहला फैसला जो किया गया था वो किस बुनियाद पे दुरुस्त या गलत था, और अगर उसका इतलाक आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में हो गया तो वो क्यों कर गलत हो सकती है। तो मेरी इसमें फुल कोर्ट ना दिए जाने पर और फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आपके सामने, हमने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, हमने उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया, ये तकाजा करते हुए कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। नाउ आई एम यूजिंग दिस टर्म बड़ा सोच समझ कर और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि जब इंसाफ की तवक्को नहीं है तो तब प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया जाए, और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, इसके असरात बहुत दूर रस होंगे। और कैसे होंगे, यानी आप तय करके बैठे थे कि आपने जो पहले एक पैमाना रखा वो 25 वोटों के डिस्काउंट के टाइम पे, उसको आप इस आज के वक्त में जो आज की पिटीशन है उसमें वो आपके लिए कि भाई डिप्टी स्पीकर के समझने में कोई दिक्कत आई होगी। मैंने पढ़ा है पैरा 3 पढ़ने में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 पढ़ने में हमने कोई गलती नहीं की सर। गलती सिर्फ यहाँ पर है कि वो क्योंकि तहरीक इंसाफ के मामलात में आपका फ़ैसला था, नॉट जस्ट दैट डिसीजन, उसने बड़ी हमें ज़हनी तौर पे हमने समझा कि वो फ़ैसला भी गलत है। तो अगर आज उसी की एक प्रेसिडेंट कायम हुई और उसकी बुनियाद पे हुआ तो फिर आज का फ़ैसला तो आपका बिल्कुल इट सीम्स कि इट इज़ लॉपसाइडेड, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये अब सूबाई असम्बली की जो सुप्रीमेसी है, उसकी जो सेपरेशन है, उसकी ब्रीच है, वोट्स के काउंट के लिए दोहरा मयार है, और फिर उसके ऊपर से आने वाले अदालती फ़ैसले, ये भी कोई मैं समझता हूँ कि मुनासिब अमल नहीं हुआ। एनीवेज़ वी रिज़र्व आवर राइट, हम अपने लीगल ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जितने लोग इन कवानीन से वाकिफ़ हैं, जितने लोग इन फ़ैसलों को पढ़ के समझ सकते हैं, वो पार्लियामेंट की वो बॉडीज़ जो कि देख सकती हैं कि ये किस तरह की ज़्यादती जो पंजाब में की गई है, और वो भी कानूनी फ़ैसलों के साथ, ये कोई एक बड़ा काबिल इस्ताइश अमल नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक ज़्यादती की गई है, और इस पे कल हमारे वकला ने जब वहाँ पर बातचीत अपनी की है तो दे सेड दैट कि अब जब डिटेल्ड ऑर्डर आते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला लाए अमल क्या होगा। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये अदालती तारीख़ के उन फैसलों में से एक फ़ैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंसाफ के दौरे मेयार की हमने हद देखी कि 197 वोट लेने वालों को कहा जा रहा है कि आपके 179 वोट हैं, और 197 वोट जिसने लिए उसके वोटों में जो कमी वाक़ई की गई वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने की, और अब परवेज़ इलाही साहब के वोटों में जो 10 वोटों का इजाफा किया जा रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रहा है। तो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको जुडिशल कू कहती हैं तो इससे बड़ा जुडिशल कू ये नहीं हो सकता कि एक इदारा जो जिसका काम इंसाफ की फरामी है वो पहले सूबे की हुकूमत गिराए और फिर उस सूबे में नई हुकूमत कायम करे। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है कि आप एक मुंतखब वज़ीर आला के वोट की सैंक्टिटी को वायलेट करते हैं, वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं, जमहूरियत की जो रिवायात हैं उनको मसख करते हैं, और वो करने के साथ साथ एक ऐसे शख्स को जो इलेक्शन हार चुका, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हार चुका, आप उसको 10 वोट इजाफी डालते हैं
اور اس کو وزیر اعلیٰ منتخب کرواتے ہیں تو اس سے آگے کا جوڈیشل کو اور کیا ہوگا؟ اور اس کو اگر نام دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہوا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا الیکشن 3 مرتبہ ملتوی ہوا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہمارے نمبر پورے تھے، کئی ہفتے ہم کورٹوں میں کھڑے رہے، ہم نے لا ابائڈنگ سٹیزنز کی طرح اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کوئی غیر آئینی سٹیپ نہیں لیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کورٹ تب کہاں تھی جب عمر سرفراز چیمہ نے حلف دینے سے انکار کیا؟ یہ کورٹ تب کہاں تھی جب نئے گورنر کی تقرری کی گئی، اس کی تقرری سے صدر نے انکار کر دیا؟ تو اپریل 1 اپریل سے لے کر اب تک جو اقدامات لیے گئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ مائی لارڈز۔ انصاف کا تاخیر سے ملنا انصاف نہ ملنے کے برابر ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انصاف کی جو فوری فراہمی ہے اور دہلیز تک فراہمی ہے کہ یہ بات بھی طے کر دی گئی ہے کہ نہ صرف یہ 10 ووٹ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 10 ووٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی پیش خدمت حلف برداری کی تقریب صبح تک بھی نہیں ہو سکتی، وہ آج رات ہی ممکن ہونی ہے۔ اور وہ اگر گورنر فرض کریں اپنے ہوم ٹاؤن بہاولپور میں ہیں تو صدر پاکستان فی الفور حلف لیں تو یہ تو بڑی اچھی سروس ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سیٹ سے ہٹا بھی دیا، نئے وزیر اعلیٰ کو سیٹ پہ بٹھا بھی دیا، حلف کا بھی بندوبست کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ اس سے بڑا جوڈیشل کو نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا دورہ معیار سنا تھا مگر اس طریقے کا انصاف کا دورہ معیار کبھی دیکھا نہیں تھا، جس کی ایک مثال آج قائم کی گئی ہے۔ اور میں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں کہ یہ جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے۔ جب آپ ایک لیٹر کے تحت 25 ووٹ گنتی میں شمار نہیں کرتے اور 10 ووٹ گنتی میں شمار کرتے ہیں بائی دا سیم سٹینڈرڈ، دونوں لیٹرز میں فرق صرف یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ان 10 ووٹوں کے لیٹر پیڈ کے اوپر تحریک انصاف کا جھنڈا لگا دیجئے اور عمران خان صاحب کا نام درج کر دیجئے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 10 ووٹ بھی شمار نہیں کیے جائیں گے۔ فرق صرف نام کا ہے کیونکہ یہ اس معاملے میں فیس دیکھا گیا ہے، کیس نہیں دیکھا گیا۔ اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ہماری جد و جہد اس ملک میں ہمارے لیڈران نے جلا وطنیاں کاٹی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ایک سال بیل کا کیس پینڈنگ پڑا رہتا تھا، ہم سزائے موت کی کال کوٹریوں میں ہوتے تھے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی 1-1.5 سال سے بیل پینڈنگ ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ اور ایک طرف ایک لاڈلا ہے جس کو 7 خون معاف ہیں، وہ سیاہ کرے سفید کرے اس کی باز پرس نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے مسٹر نیازی آپ کی اگر نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کمپنی ہے اور آف شور کمپنی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ تو بینیفیشل اونر ہیں، آپ اس میں ڈائریکٹ اونر تو نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ پہ کیا الزام لگایا گیا تھا، وہ آج بھی عدالت میں کھڑی ہیں اور عمران نیازی بری ہو کر بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بنی گالا کی ریگولرائزیشن کی بات ہوتی ہے، بی آر ٹی کی بات ہوتی ہے، فراگوگی کی بات ہوتی ہے، بینامی پراپرٹیز بے شمار ہیں مگر کبھی
آرٹیکل 62-63 نہیں لگا اور آج بھی 63A کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا فائدہ عمران نیازی صاحب کو ہوا ہے. تو یہ جدوجہد اب جو ہے وہ اب صرف اس ملک کی سمت ٹھیک کرنے کے حوالے سے نہیں ہے, صرف عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے نہیں ہے, ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے نہیں ہے. اب یہ جدوجہد انصاف کے حصول کے لیے اور انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران نیازی کے لیے انصاف کا معیار اور ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے انصاف کا معیار اور ہے. یہ جو آج تاریخ رقم کی گئی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا فیصلہ تاریخ کے سیاہ ترین باب میں لکھا جائے گا کیونکہ کورٹ کی طرف سے ایک وزیر اعلیٰ کو ڈس لاج کر کے دوسرے کو لاج کیا گیا ہے. تو یہ جو معیار ہے ان خطوط کو جانچنے کا, جس تکڑی میں عمران خان کا خط ہو وہ بھاری ہے اور جس تکڑی میں چودھری شجاعت کا خط ہو وہ ہلکی ہے. انصاف تو توازن کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب دونوں تکڑیاں برابر ہوتی ہیں. یہ جو ویئنگ سکیلز ہوتے ہیں نا جسٹس کے, یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ بلائنڈ فولڈڈ لیڈی نے پکڑے ہوتے ہیں ویئنگ سکیلز انصاف کو تولنے کے لیے. تو وہ بلائنڈ فولڈڈ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فیس نہیں دیکھتی. انصاف اندھا اس لیے ہوتا ہے, قانون اندھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کیس دیکھتا ہے, فیس نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 197 میں سے 25 مائنس کرو اور ادھر 10 ایڈ کر دو. اور یہ دیکھیے ایک قانونی نکتہ تو یہ بھی ہے کہ 371 کا ہاؤس ہے, آپ نے جب 25 ووٹ مائنس کیے انہی حلقوں میں سے نئے لوگوں کے ووٹ کاسٹ کروا دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤس کی تعداد تو نہیں بڑھ سکتی, ہاؤس 395 یا 96 کا نہیں ہو سکتا. تو یا تو آج کے فیصلے کی ایک نئی جو میرے سامنے آؤٹ کم آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ 10 ووٹ شمار ہوں گے اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں, پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن چاہیے. تو ان 25 اراکین کے کیس میں پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن تھی, پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن موجود نہیں تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے اور کیا یہ اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ 25 اراکین بحال ہو گئے اور وہ بائی الیکشنز کالعدم قرار ہو گئے؟ کیا اس فیصلے کے تحت اگر ہم یہ منطق لیں تو کیا یہ غلط ہوگا کہ معیار تو یہی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ حتمی ہے, اب پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ حتمی ہے اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کاؤنٹ نہیں کرتی. تو وہ 25 اراکین جن کو عام زبان میں آج کل منحرف اراکین کہا جاتا ہے, آج سے پھر ان کا انحراف ختم ہے. وہ اب منحرف اراکین کے نام سے نہیں پکارے جائیں گے. انحراف ہوا پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کا. پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن آپ مجھے دکھا دیں کہ ان 25 اراکین کے حوالے سے کوئی بھی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن موجود تھی تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. مگر جب آپ نے ذہن بنایا ہو کہ آپ نے ایک فیصلہ دینا ہے, اور ہمیں نظر آ گیا تھا, ہمیں انصاف کی توقع اس لیے نہیں تھی کہ ریمارکس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ فیصلہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا. اور لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے, خطرناک یہ زاویہ ہے اس چیز کا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں, قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے اندر ڈویژن ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کی پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, انتشار کی بات کرتے ہیں, تو لوگ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے, کورٹ کے اندر گروپنگ موجود ہے اور کورٹ کے اندر 2 واضح گروپس موجود ہیں. تو کیا کورٹ کا کام انصاف دینا ہے یا گروپنگ کے تحت فیصلے کرنا ہے؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں. اور لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جو کورٹ کی گروپنگ ہے یہ کیوں ہے, جب آپ کے ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری, اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہائیسٹ فورم فیصلے کرنے کا ہے اس ملک کے اندر, تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے منشا سے وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے بعد اپیل کہیں نہیں جا سکتی. وہ پھر آپ کا حساب روز قیامت ہونا ہے جو بھی ہونا ہے.
اس دنیا کے اندر پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے بعد یا ریویو ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. مگر جب ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری وہ گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور تقسیم ہو جائے اور یہ تاثر عام ہو اور لوگ یہ بات کرتے ہیں, یہ لوگوں سے سنی ہے میں نے بات کہ یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہے, تو وہاں کیسی انصاف کی توقع اور کیسی انصاف کی فراہمی اور کیا منصفوں کے فیصلے. تو میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری منصفی کا سوال ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ جس طرح چیمہ صاحب نے شہباز سے نہیں کیا تھا, کیا خلیق الرحمان صاحب سے کچھ ایسی ہی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا بڑا اسٹرکٹ اور واضح آرڈر ہے؟ جی یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور مشاورت اس وقت جاری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت حمزہ شہباز صاحب اور ہمارے منسٹرز یہاں وفاق میں بھی, تو جو طرز عمل رہا تھا موجودہ صدر کا اور گورنر کا, لیکن ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو بھی ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق لائے عمل تیار ہوگا. جی اچھا میڈم, سوال یہ ہے کہ ایک ریمارکس کل دیا گیا جسٹس اعجاز الحسن کی طرف سے کہ کیا آپ اپنی مرضی کے لوگ چاہتے ہیں بینچ میں, تو اس سے جو یہ ایک بات جا رہی ہے کہ ڈویژن ہے, تو کیا کوئی مرضی کے ججز بھی ہیں اور کہ بغیر مرضی کے بھی ہیں, یعنی اگر نون لیگ مرضی کے چاہتی ہے تو کیا کوئی پھر پی ٹی آئی کی مرضی کے بھی ججز ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اب نون لیگ اپنے اس بیانیے کی جانب واپس جائے گی کہ ووٹ کو عزت دو, اور کیا اگریسولی اب جو ہے سامنے آیا جائے گا, کیونکہ شنید یہ ہے خبریں ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں جو معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے ہم حکومت میں نہیں آ رہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مرضی کے ججز تو فل کورٹ میں نہیں ہوتے سارے. ہمارا تو کبھی بھی لارجر بینچ یا بینچ کو چینج کرنے کا ہمارا کبھی بھی پٹیشن نہیں تھی. ہم ساری سیاسی جماعتوں کی پٹیشن فل کورٹ کی تھی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے, یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے, یہ پارلیمان کی بالادستی کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر ہمارا آئینی حق تھا کہ ہم فل کورٹ مانگیں. مرضی کے ججز تو کی بات اس میں نہیں ہے. ہم ایک اگر فل کورٹ, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے بچہ یہ زبان پہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. اور ہمارے اپنے جو آپ پاکستان کے اندر لیگل ایکسپرٹس کی جو جتنی رائے دیکھیں, کیونکہ مسئلہ صرف 2 خطوط کا ہے, اور ایک خط چودھری شجاعت کا, ایک خط عمران خان کا ہے, اور اس کے اوپر یہ 2 فیصلے ہیں, اور دونوں فیصلے سپریم کورٹ کے ہیں. یہ دونوں فیصلے اصل میں سپریم کورٹ نے جو دیے ہیں وہ آپس میں بھی مطابقت نہیں رکھتے, آپس میں بھی ان کی کوئی سملیرٹی نہیں ہے. تو آئین کی 2 دفعہ الگ الگ تشریح ایک ہی فیصلے ایک ہی آرٹیکل کے اوپر نہیں ہو سکتی. یہ انصاف نہیں ہے. تو ہم نے فل کورٹ کہا تھا, ہم نے بالکل اپنے مرضی کے ججز, اور نہ ہم نے یہ کبھی کام کہا ہے. ہم 4 سال وہ جماعت ہیں جو بدترین سیاسی انتقام سے گزر کے آئی ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جن کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا, بیٹیوں کو ڈالا, بہنوں کو ڈالا, بچوں کو کی حد تک عزت کی. اس لیے ہم نہ اپنے ججز چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب ہیں جو نیب چیئرمین بھی خود بن گئے, ایف آئی اے کے ہیڈ بھی خود بننا چاہتے تھے, ایس ایچ او تھانے کے بھی خود بننا چاہتے تھے جو لوگوں کو گرفتار کرے, آئی جی پنجاب بھی خود بننا چاہتے تھے. تو یہ جو ایک میکویلین ایٹیٹیوڈ اور فاشزم ہے نا, یہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کی تھی. ہم نے فل کورٹ, تمام جماعتوں نے, سیاسی قیادت نے, بار کاؤنسلز نے فل کورٹ کا مطالبہ. فل کورٹ بن جاتا, فل کورٹ بنتا. اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر فل کورٹ بن جاتا, فل کورٹ اپنا فیصلہ کرتا, سب کو تسلیم ہوتا, پورے ملک کو تسلیم ہوتا, عوام کو تسلیم ہوتا. دوسری بات آپ نے کی بیانیے کی. پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے. اور جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ جس طرح پہلے عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کی تھی میاں نواز شریف نے, اس کا یہ دوسرا باب ہے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کسی طرح بھی نہ ہمیں کمزور کرتا ہے, نہ ہمارے کسی بھی ہم تذبذب کا شکار ہیں. ہم بالکل کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی یہ جدوجہد کا آغاز کریں گے, اور کر رہے ہیں. آج ہم نے شروع کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئینی حدود ہیں, آئین نے لکیروں کو کھینچا ہوا ہے
کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. اگر پارلیمان کے اندر انٹرفیرنس اور مداخلت ہوگی، اگر پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سپریم کورٹ میں اسٹے لے کر ان کے کاموں کو روکا جائے گا تو یہ ہونے نہیں دیا جا سکتا. پارلیمان کے اندر اگر ایک ووٹ پڑھیں اس کی تشریح ایک ہو، دوسری دفعہ ووٹ پڑھیں اس کی تشریح ایک ہو، پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کا کام ہی ٹرانسپیرنسی اور اوورسائٹ ہے، اس کے آپ تمام فیصلوں کو جو انکوائری کرے اس کی بی آر ٹی کی، جو انکوائری کرے بلین ٹری سونامی کی، جو انکوائری کرے مالم جبہ کی، آپ سٹے دے دیں. بی آر ٹی کے اوپر سپریم کورٹ سٹے دے دے کہ انکوائری نہیں ہو سکتی. اور آپ صاف پانی، گندا نالا، آشیانہ میں شہباز شریف کو بار بار ان میں کچھ نہ ملے تو اثاثوں ایسڈ بیونڈ مینز میں بار بار آپ جیلوں میں ڈالیں، بار بار اس کو 3 دفعہ جیلوں میں ڈالیں، اور اقامے کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو آپ ڈسکوالیفائی کریں، اور آپ کل بڑے فخر سے کہیں کہ ہم 5 ججز نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا. کیا یہ ملک کے اندر انصاف ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس ملک کے اندر آئین اور پارلیمان کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. اسی قسم کا معاشی انتشار رہے گا. اسی آپ خود دیکھیں نا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر سٹے اور اس کے ہر کام پہ سٹے کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مالم جبہ، بی آر ٹی پشاور، بلین ٹری سونامی وہ سکینڈلز ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب مجرم ہیں، اور ان کو آپ اس طرح روکتے ہیں پارلیمان کو کام کرنے میں. تو یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ووٹروں کے ذریعے، اپنے ترجمان اتحادی جماعتوں کے ذریعے یہ جدوجہد کا آغاز کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی واپس انشاءاللہ، اور اس کی اصل روح جو ہے اس کے مطابق واپس ہم پارلیمان کو دے کر رہیں گے. میم کیا یہ جوڈیشل بات کرنا ہے؟ جی بالکل. میں نے نمبر 1 نمبر 2 آپ یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ ایک سنائی ہے کہ آپ نے بریفنگ بھی دی ہے، وہ 29 جولائی کو ووٹ آف کانفیڈنس کہیں گے پرائم منسٹر کو، تو اس پہ آپ کا کیا رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے جوڈیشل کو کی بات کی، مارشل لاء کی بات کی. جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں رولنگ دی، کل اس کی بھی مطابقت رکھی گئی، اس وقت اسمبلی توڑی گئی، اس وقت آئین توڑا گیا، اس وقت آئین شکنی کی گئی، اور اس کا فیصلہ 5 ججز کا موجود ہے. آپ عدالتوں کی دیواریں پھلانگو تو فیصلے اپنی مرضی کے لے لو. کیا یہ انصاف ہے؟ آپ دھمکی دو، گالی دو، دھونس کرو تو آپ اپنے فیصلے مرضی کے لے لو. کیا یہ انصاف ہے؟ اس لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے، یہ متنازع ہوگا. فیصلہ آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا. آج صبح ہم نے بائیکاٹ اس فیصلے آنے سے پہلے کیا تھا. اس لیے یہ فیصلہ متنازع ہو چکا تھا، یہ بینچ متنازع ہو چکا تھا. اس کا فیصلہ قبول عوام نے نہیں کرنا تھا اور نہ کیا ہے، اور یہی وہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہے جس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کریں گے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے.